ہے۔ بارہمولہ کی تمام جامع مسجد کے علاوہ مسجد بیت المکرم میں نماز عید ادا کی گئی۔ مفتی اعجاز احمد نے بیت المکرم میں امامت کی۔ مذہبی رہنماؤں نے حضرت ابراہیم کی قربانی کے سبق سے آگاہ کرایا۔ مقررین نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ مقدس گپا تک یاتریوں کا ہموار سفر یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کریں۔ اسلامی اسکالرز نے ان خاندانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جنہوں نے امرناتھ یاترا کے دوران آئے سیلاب میں اپنے پیاروں کو کھو دیا۔ زخمی ہو جانے والوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ عیدگاہ سوپور میں اجتماعی نماز کا سب سے بڑا اجتماع منعقد کیا گیا تھا۔ اوقاف کمیٹی کی جانب سے عیدگاہوں میں نماز عید کی ادائیگی کے انتظامات کیے گئے تھے، لیکن بارش کی وجہ سے زیادہ لوگوں نے مساجد میں نماز عید کی۔ سالوسا، کریری سمیت ضلع کے دیگر مقامات پر بھی نماز عید ادا کی گئی۔ بہرحال ایک صدمہ ہے اور ہم بھی افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم ان پریواروں کے اس صدمے سے جو دچار ہوئے ہیں ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ ان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق دے۔ چنانچہ ہم جس خطے ارض میں رہتے ہیں یہاں پر ہماری روایت رہی ہے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا، تو اس حوالے سے کسی کو بھی خوشی نہیں ہوگی جب یہ ایسے آفاقی صدمے آتے ہیں۔ بہرحال جس کسی کو بھی کبھی کوئی مشکل آتی ہو، بیشتر انسان ہم پر فرض ہے ہم اس بارے میں دکھ کا اظہار کریں، لیکن یہ صبر کی گھڑی ہوتی ہے اور اس میں بہرحال سبھی کو صبر کا ہی مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم اپنی قربانیاں پیش کرتے اس طرح ہم اپنے جذبات کو بھی اللہ تعالیٰ کے راہ میں قربان کریں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے جس طرح ہم جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں جذبے کے ساتھ، ایثار کے ساتھ، اور اسی جذبے کے ساتھ ہم تمام جذبات کو جو اسلام کے خلاف ہو، انسانیت کے خلاف ہو، ان جذبات کو بھی وہ تقریباً 40,000 جس انسان کے پاس ہو، چاہے سو نقدی ہو چاہے جنس کی صورت میں ہو، تو ان لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اتفاق تو اتحاد یہ تعلیم خان پروردگار یہ عید ہند خاص پیغام۔ دویم پیغام کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو بہترین امت سرمت پروردگارن تمام دنیا کے انسانوں مز، مگر مسلمانن ہز کام تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ مسلمانس کرن لکٹ پہ بڑس تانت امر بالمعروف تو برائین ہند کلا کما۔ بانڈی پورہ ضلع میں آج تمام صدر مقامات اور اہم خانقاہوں میں نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد کیے گئے۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے زیادہ تر مقامات پر نماز عید مساجد میں ہی ادا کی گئی۔ گریز، سلیل اور بگتور بلاک کے علاوہ سنبل اور ہاجن میں بھی نماز عید کے اجتماعات منعقد کیے گئے۔ مرکزی جامع مسجد میں نماز عید 7:30 بجے جبکہ زیارت گاہ اہم شریف میں نماز عید 7 بجے ادا کی گئی۔ نماز عید کے بعد لوگوں نے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی پیش کی اور اس موقع پر علماء نے اپنے خطبات کے دوران لوگوں کو قربانی کے حقیقی فلسفے سے آگاہ کیا۔ آج عید کے موقع پر قربانی کا جانور اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ اپنے نفس کے اندر جو ہمیں اپنے نفس ہیں اس کو بھی اپنے چھری سے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا ہے۔ اپنے جذبات، اپنے مفادات جو ہمیں حاصل ہوئے ہیں یہ دوسروں کے لیے ہم قربان کریں۔ ذاتی مفادات کو یکسر چھوڑ کر دوسروں کے مفادات کو ہم حاصل کریں۔ کپواڑہ ضلع میں کرنا سے لے کر لنگیٹ ہندواڑہ لولاب تک عید الاضحیٰ کی تقریبات عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ موسم میں خرابی کی وجہ اکثر جگہوں پر عید نماز عیدگاہوں کے بجائے مساجد میں ہی ادا کی گئی۔ سب سے بڑا اجتماع جامع مسجد کپواڑہ میں منعقد ہوا۔ یہاں مفتی صفدر نے نماز عید پڑھائی اور فلسفے قربانی پر روشنی بھی ڈالی۔ گوس کپواڑہ میں نماز عید کا بڑا اجتماع منعقد ہوا اور قاری محمد حسین نے نماز عید پڑھائی۔ ادھر مفتی محمد موسیٰ نے کہا کہ یہ عید ہمیں اطاعت کا درس دیتی ہے، لہٰذا سبھی صاحب استطاعت والے افراد قربانی کا فریضہ انجام دیں۔ پورے ضلع میں نماز عید کے اجتماعات منعقد کیے گئے، لوگ دن بھر قربانی دینے میں مصروف رہے۔ عید الاضحیٰ پر قربانی اطاعت خداوندی کی ایک انمول مثال ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے
گردن جھکا کر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا کر اللہ کے سامنے پیش کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا کہ اس سنت کو صاحب نصاب، صاحب مالک بجا لائے۔ کہ اگر کوئی بندہ وسعت رکھتا ہے، کسی بندے کے پاس گنجائش ہو اور وہ صاحب نصاب ہو، پھر بھی وہ قربانی نہ کرتا ہو، تو ظاہر سی بات ہے بقول حدیث فلا یقربن مصلانا، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وہ بندہ ہمارے عیدگاہ کے نزدیک بھی نہ آ جائے۔ بڑگام میں بھی عید الاضحیٰ جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ضلع کے مختلف مقامات پر نماز عید کے اجتماعات کا اہتمام ہوا۔ سب سے بڑا اجتماع مرکزی امام بارگاہ بڑگام میں منعقد ہوا۔ یہاں بھاری تعداد میں فرزندان توحید نے نماز عید ادا کی۔ اس دوران صدر انجمن شرعی شیعان آغا سعید حسن نے نماز عید کے موقع پر خطاب کیا اور فلسفہ قربانی پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے امرناتھ حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے متاثرین کے لیے دعا کی۔ ساتھ ہی انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ عید کے موقع پر اپنے آس پاس پر نظر رکھ کر سب کے ساتھ عید کی خوشیاں منائیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن کے برکت سے پورے عالم انسانیت میں امن و امان قائم کرے۔ پورے ملت کشمیر کے طرف سے افسوس کا اظہار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے داغوں ہوں جو ابھی تک ڈھونڈنے سے نہیں ملے، ان کے بازیابی کے لیے داغوں ہوں، اور جو زخمی ہوئے ہیں خدا ان کو شفائی کامل عطا کرے۔ ضلع گاندربل پہ بھی عید الاضحیٰ انتہائی جوش و عقیدت کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اگرچہ عیدگاہ گاندربل میں نماز عید ادا کرنے کا پروگرام تھا، مگر خراب موسم کی وجہ سے یہاں نماز عید ادا نہیں ہو پائی۔ مرکزی جامع مسجد ددرہامہ میں نماز عید کا بڑا اجتماع منعقد ہوا۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے نماز عید ادا کی اور اس کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد بھی پیش کی۔ علماء نے لوگوں سے تلقین کی کہ وہ عید کو سادگی سے منائیں اور اس موقع پر یتیموں اور دیگر ضرورت مندوں کا خاص خیال رکھیں۔ کنگن سمیت ضلع کے دیگر مقامات پر بھی نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات کا انعقاد کیا گیا۔ اپنے آپ میں جذبہ ایثار پیدا کرنا ہے اور امر اطاعت خداوندی، امر اطاعت رسول خدا پیدا کرنا ہے۔ والدین کی خدمت اور اطاعت گزاری کرنی ہے، اور سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ عوام الناس کو ہر طریقے سے آرام اور فائدہ پہنچانا ہے، کیونکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر الناس من الناس، آپ میں سب سے بہترین وہ انسان ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے، جس کے مال سے کسی بھی آدمی کو، دوسرے کو فائدہ پہنچے۔ اس میں حدود اور قیود نہیں ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، مسلمان کے ہاتھ سے ہر ایک آدمی کو، جب کہ وہ ہمدردی کا مستحق ہو، جب کہ وہ مدد کا مستحق ہو، اسے پوری امداد فراہم کرنی ہے۔ ضلع کلگام میں بھی آج عید الاضحیٰ کی تقریبات نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ قصبہ جات، تحصیل صدر مقامات اور گاؤں دیہات میں نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے۔ قصبہ کلگام کی عیدگاہ جدید میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع منعقد ہوا۔ یہاں پر کافی تعداد میں فرزندان توحید نے نماز ادا کی۔ اس موقع پر علماء نے فلسفہ قربانی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ایثار اور جذبے پر روشنی ڈالی۔ وادی کشمیر میں امن و امان اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ نماز عید کی ڈرون کیمرہ سے کی گئی عکس بندی نہایت ہی پرکش اور خوبصورت تھی۔ اس دوران ضلع کلگام کے طول و عرض سے نماز عید کے اجتماعات کی اطلاعات ہیں۔ یہ ہمیں ایثار قربانی کا درس دیتا ہے۔ تمام انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ہر مسلمان کو کام کرنا ہے۔ مسلمان امن شانتی چاہتا ہے، مسلمان فساد کے حق میں نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پوری کائنات میں امن پھیلے، امن امان رہے، ساری انسانیت۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم ذات کو عزت بخشی ہے۔ ہم تمام انسانوں کی قدر کرتے ہیں۔ ہم کسی انسان کا خون بہانا نہیں چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پورے عالم میں لوگ بھائی چارے سے رہیں۔
عید الاضحیٰ کے مقدس موقع پر ضلع اننت ناگ کے مختلف مقامات پر تقریبات کا اہتمام ہوا۔ یہاں پر عیدگاہوں اور مساجد میں نماز عید ادا کی گئی۔ علماء کرام اور خطیبوں نے فلسفہ قربانی پر مفصل روشنی ڈالی۔ وہیں لوگوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فلسفے کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی گئی۔ کشمیر میں قیام امن اور لوگوں کی خوشحالی کے لیے بھی خصوصی دعائیں کی گئیں۔ الحمدللہ عید نماز کے موقع پر دعائیں کی ہے، خاص کر جو ناگہانی آفات آتے ہیں، آفات آتے ہیں، ناگہانی جو یہاں طوفان آتے ہیں، اس کے لیے ہم نے دعا کی ہے، اور جو بیماری ہے، وبائی بیماری ہے، کورونا ہے، اس کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بقر عید کے دن جو ہم قربانی کرتے ہیں، ان کا جو گوشت ہم تقسیم کرتے ہیں، افضل یہی ہے کہ اس میں 3 حصے کیا جائے۔ ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، گھر کے لیے، ایک حصہ جو ہمسایہ ہے، رشتہ دار ہے، عزیز یار وغیرہ ہے، تو ان کو دینا چاہیے، اور تیسرا حصہ غریبوں مسکینوں جو بھی ہے اس کے حقدار ان کو دینا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ضلع پلوامہ میں